نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ ماہ مبارک محرم الحرام جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کی برکتیں بے شمار ہیں، بے بہا ہیں، احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلت کا تذکرہ آیا ہے، لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ دوسرا عمل جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ خصوصاً یوم عاشورہ والے دن 10 محرم الحرام کو اہل و عیال پر وسعت کرنا ہے، فراخی کرنا ہے، کشادگی کرنا ہے۔ اس کی وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے اگر ذکر کروں تو الاستذکار کتاب میں ابن عبد البر کی سند سے ایک روایت منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، یقول کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشوراء، کہ جس نے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو وسعت کی، فراخی کی، تو وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو سارا سال اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی اور اس کے لیے وسعت عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا قال جابر جربناہ فوجدناہ کذالک، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تو ہم نے اس بات کو اسی طریقے سے پایا، یعنی جو 10 محرم الحرام کو کشادگی کرتا اہل و عیال پر، وسعت کرتا، تو اس کے سارے سال اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور وسعت فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے، اسی طرح بہقی میں حدیث نمبر 3512 بھی اسی طریقے سے ہے۔ ابن عبد البر والی جو سند آپ حضرات کے سامنے روایت نقل کی ہے، اس کو بعض محدثین نے اس کے سند پر کلام کیا ہے اور کلام کرنے کے بعد اسے صحیح کہا ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو اس حدیث مبارکہ کو، اس کی سند کو صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ بعض حضرات نے اس پر کلام کر کے اسے منکر کہا ہے، لیکن واقعتاً اگر دیکھا جائے تو اس روایت کی سند صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تائید جو ہے دیگر احادیث اور دیگر روایات سے بھی مل جاتی ہے۔ جیسا کہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث نمبر 9864 اور شعب الایمان للبیقی کی حدیث نمبر 3513 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی ساعتی سائر سنتہ۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ سے بھی اس قسم کی روایات منقول ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام احادیث جس میں وسعت کا ذکر آیا ہے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن، یہ اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اگر ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قسم کی قوت اور ایک قسم کی مضبوطی حاصل کر دیتی ہیں۔ اور امام بیقی نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ هذه الاسناد ان كانت ضعیفہ، کہ اگرچہ یہ سندیں ضعیف ہیں، فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوتاً، لیکن جب بعض کو بعض کے ساتھ ملا لیا جائے تو ایک قسم کا قوت اور ایک قسم کی طاقت حاصل کر لیتی ہیں، اور ان کو فضائل کے باب میں، اعمال کے باب میں انہیں جو ہے روایت کیا جا سکتا ہے، انہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو احادیث مبارکہ کی بات ہے، مختلف تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شاگرد، ائمہ محدثین وغیرہ نے ایسی روایات منقول ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رحمہ اللہ، جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ائمہ محدثین میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین جیسے حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت شعبہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہ بلغہ، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ انہ من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام سال، پورے سال اس کے لیے وسعت اور فراخی جو ہے فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید
رحمہ اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ جربنا ذالک فوجدنا، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا تو ہم نے اسی طریقے سے پایا۔ بلکہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سال تک اس کا مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اس روایت کو باقاعدہ اسی طریقے سے ہم نے پایا کہ اگر کوئی وسعت کرتا تو سال بھر اللہ تعالیٰ رزق کے اعتبار سے فراخی اور وسعت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو گویا سلف کے دور سے اس عمل کا وجود ثابت ہے، فقہا کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے، اس پر عمل کرنا۔ لہٰذا اب اگر دیکھا جائے تو ایسی روایات کو باطل قرار دے دینا، جیسا بعض حضرات نے کہا، یا موضوع قرار دے دینا، بعض حضرات نے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ اس عمل کا کوئی وجود نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اس کا وجود ہے اور یہ عمل پایا گیا ہے۔ البتہ احادیث پر نقد و جرح کرنے والے جو ائمہ محدثین ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اس احادیث پر جو ہے کلام کیا ہے، بعض نے اسے درست بھی قرار دیا ہے، بعض نے اسے درست قرار نہیں دیا۔ درست قرار دینے والوں میں جیسے امام سخاوی رحمہ اللہ ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے اس حدیث کا صحیح اور ثابت ہونا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث مبارکہ کسی نہ کسی حد تک ثابت ہے، اور ائمہ محدثین کے ہاں اور فقہا کے ہاں، تابعین تبع تابعین کے ہاں اس حدیث کے مطابق عمل کیا جاتا رہا ہے، اور جو ہے یوم عاشورہ کی فراخی ان کے عمل سے ثابت ہے۔ چاروں فقہا یعنی احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، ان کے نزدیک بھی اس عمل کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا حنفیہ کی مشہور فقہی کتاب در مختار اور رد المختار میں اس عمل کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کی متعدد کتب سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے اور درست قرار دیا گیا ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ سے بھی اس عمل کا درست ہونا ثابت ہے۔ لہذا یہ جو تمام ثبوت ہیں، طوالت کی خوف سے ان ثبوت کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا۔ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن محمد مبارک پوری نے اپنی کتاب مرآۃ المفاتح باب فضل الصدقہ الفصل الثالث میں اس حدیث کے مختلف اسناد کو ذکر کرنے کے بعد ان کا معتبر ہونا اسے قرار دیا ہے۔ لہذا اب یہ ثابت ہوا کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا احادیث سے ثابت ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ گویا 10 محرم یوم عاشورہ کے 2 خصوصی عمل احادیث سے ثابت ہوئے۔ ایک روزے سے متعلق 10 محرم کا روزہ رکھنا 9 کے ساتھ ملا کر یا 11 کے ساتھ ملا کر، یعنی 2 روزے رکھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت، یہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیچھے ذکر کیا تھا۔ دوسری چیز اہل و عیال پر وسعت کرنا ہے، فراخی کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کہا گیا روزہ رکھا جائے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اہل و عیال پر وسعت کی جائے۔ اگر روزہ رکھا جائے گا تو وسعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، وسعت کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ وسعت اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، رزق میں، لباس میں، گھر بار میں، نان نفقے میں، اس اعتبار سے وسعت کی جائے۔ اور اگر کھانا پینا بھی مراد دیا جائے تو روزے دار کے کوئی منافی نہیں ہے کہ سحری اور افطاری میں یہ وسعت کی جا سکتی ہے۔ لہذا دونوں احادیث آپس میں نہیں ٹکرا رہے۔ آخری بات یہ یاد رکھیں کہ جو حدیث یا جو بات جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے کے اعتبار سے لینا چاہیے اور وہیں رکھنا چاہیے۔ اب وسعت کی یہ حدیث مبارکہ اس حد تک ثابت ہے کہ ایک مستحب عمل ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن اس کو فرض کا درجہ دے دینا اور جو ہے ایک دن وسعت کر کے سارے سال کی برکت کا انحصار اس ایک دن پر قرار دینا، کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی برائیوں سے اور گناہوں سے نہیں بچنا، اور یہ سمجھنا میرے پورے سال میں مال میں برکت ہو جائے گا اس لیے کہ میں نے یوم عاشورہ کے دن وسعت کیا تھا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ یہ گویا حد یعنی اعتدال حد سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے۔ جو گناہوں میں معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق ویسے ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، سکیڑ لی جاتی ہے۔ تو لہذا اس حدیث کو اس حد تک مانا جائے کہ دیگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی بھی ہو، دیگر اعمال کی ادائیگی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، معصیت سے بچنا ہو، پھر اگر اس پر عمل کر رہا ہے تو لہذا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس وسعت کے اندر فضول خرچی نہ کی جائے، اور اس وسعت کے اندر کہا گیا کہ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، بھائی بڑی بڑی دیگیں پک رہی ہیں اور مخصوص قسم کے کھانے جن کا حدیث سے ثبوت نہیں ہے وہ پکا کر
بانٹے جا رہے ہیں، دوسروں کے گھروں تک بانٹے جا رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو ایسا ذکر نہیں آیا، حدیث میں تو اپنے اپنے اہل و عیال پر وسعت کا ذکر تھا، لہذا کسی کھانے کو متعین کر لینا اور اس کو پھر بانٹنا اور اس میں فضول خرچی کرنا، یہ سب چیزیں شریعت کی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہیں۔ بہرحال وسعت والی حدیث کی مکمل تحقیق آپ حضرات کے سامنے اور اس کا مطلب وغیرہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔